آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیے، آپ ہمارا ملک بن کے 70 سال گزر گئے، اور یہ 70 سال کے دوران میں ہمارے تمام تجربات ہمارے سامنے ہیں، ایکسپیرینس ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے سامنے سارے اسٹڈیز موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں۔ اور آپ اس اسٹڈیز اور رپورٹس کو اگر غور سے دیکھیں تو جو بابا صاحب امبیڈکر جی نے جو ہم کو قانون دیا، جو دستور دیا، جو کانسٹیٹیوشن دیا، اس کو پوری رائٹلی اسپرٹ کے ساتھ اگر اس کو امپلیمنٹیشن کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا ہر شہری خوشحالی سے گزارے گا۔ وہ مسلمان ہوگا یا دلت ہوگا یا پچھڑا ہوگا یا ایس ٹی ایس سی سے ہوگا کہ یا کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، ہر ایک کو انصاف ملے گا اور صحیح معنی میں وہ ہندوستان میں ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بابا صاحب کے اس سپنے کی بات کر رہے ہیں نا جس میں سامان اچار کامن سول کوڈ ہو، جس میں کوئی شریعہ، کوئی پرسنل لا، کوئی ہندو لا نہ ہو، سب ایک برابر، آپ یہی ہوا نا؟ اگر بابا صاحب چاہتے اس طرح سے کرنا تو بابا صاحب اسی میں لکھ دیتے فوراً، لیکن بابا صاحب جانتے تھے۔ آرٹیکل 44 میں باقاعدہ لکھا ہے سر، وہ مینشن ہے۔ آرٹیکل 44 آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی شریعت کو مٹا دیا جائے اور ایک قانون لا دیا جائے۔ تو پھر سمویدھان اوپر کیسے ہوا؟ پھر تو شریعت اوپر ہوئی نا؟ نہیں، ہر ایک مذہب پہ اپنے چلنے کی آزادی۔ نہیں، سمویدھان اوپر ہے کہ شریعت اوپر ہے؟ دیکھیے، مجھے میرے مذہب پہ چلنے کی پوری اختیار کانسٹیٹیوشن نے ہی دی ہے، اسی دستور کے ہر ایک کو دی ہے۔ سمویدھان اوپر ہے، شریعت اوپر ہے؟ شریعت کا قانون سب پہلے یا سمویدھان کا؟ اگر مجھے میری عبادتیں اور میری رسم و رواج اور میرے زندگی کے چین و چلن میں اگر مجھے شریعت پہ ہی چلنا پڑے گا۔ اگر شریعت مجھے قید کی 3 شادی کی اجازت لینی ہے تو شریعہ، اور اگر ہندوؤں کی کوئی بات کرنی ہے تو سمویدھان، اگر اپنے دھرم کی اجازت کی بات کرنی ہے تو شریعہ، کیونکہ میرے کو اپنے دھرم کے حساب سے ہی تمام باتیں کرنی ہے، کیونکہ شریعہ کے حساب سے ہم مسجد تھی، ورنہ سمویدھان، مطلب اپنی کنوینینٹ کے حساب سے۔ ابھی تک بابا صاحب کا نام جپ رہے تھے، جیسے آپ نے بولا آرٹیکل 44 بابا صاحب نے دیا تو انہوں نے سر بدل دیا۔ اب دوسرا ان سے پوچھے کہ یہ سمویدھان اور سپریم کورٹ کے تحت ہی تو رام مندر بن رہا ہے نا، پھر بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کیا بول رہا ہے؟ حاجیہ صوفیہ کا ادھارن ہمارے سامنے ہے، وقت ملا، موقع ملا تو پرستھتیاں بدل دیں گے۔ بابری تھی، ہے اور رہے گی، اویسی بھی بول رہا ہے، شفیق الرحمان برق بھی بول رہے ہیں، اور ساجد رشیدی نے تو بولا کہ ہم تو مندر توڑ دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے 40 سال کے بعد بھی ارے سر، سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان کریں گے، یہی کہا تھا نا آپ نے، اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، اسی زی پر بیٹھ کر آپ نے کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا ہمیں ہم سمان کریں گے۔ آج فیصلہ آ گیا تو آپ نے سر بدل دیے، تب آپ کا شریعہ اوپر ہو گیا، سمویدھان پیچھے چلا گیا۔